کہ ورکر ورکنگ کرتے ہوئے کس طرح سے کس ایریے میں ورکنگ کرے جو کہ اس کی ورکنگ شمار ہوگی۔ ایسے ہے کہ ورکنگ کے بہت سے ریاض ہیں، ان سب میں خود کو شامل رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو بڑھاتے جائیں۔ مثلا نئے کیس کا لانا، دعا کرانا، حق بات کہنا، جہاں موقع ملے اندر کے ورکر کو الرٹ رکھتے ہوئے اللہ کا احساس مناسب طریقے سے اگلوں کو پکڑانا، سلسلے میں ہونے والی سرگرمیوں میں حصہ لینا، ٹریننگز کرنا، گروپ ورک میں ایک ایکٹیو ممبر کے طور پر کام کرنا، کسی کی ضرورت کے وقت دعا کرا دینا، کسی بھی امتی کو 1122 کی دعا کے بارے میں بتانا یا اس کی دعا کا پیغام سلسلے میں 1122 گروپ تک پہنچانا، یہ بھی ورکنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیس ورکنگ یا اپنے کیسز کے علاوہ دوسرے استادوں کے کسی HKR کو اگر رہنمائی کی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ بھی صرف ان کی بھلائی کی غرض سے بے لوث ہو کر ورکنگ کرتے رہنا اور رہنمائی دینا، یہ بھی ورکنگ ہے۔ اس کے علاوہ یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ہر عطا کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اللہ کے بندوں کو اپنے ساتھ چلنے والے HKR کو اللہ کی راہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ملنے جلنے میں، آنے جانے میں، گھر میں، آس پاس، دفتر، دوست احباب، یہ سب ہمارے ورکنگ کے ایریاز ہیں۔ ان میں ہم خود موقع آنے پر ورکنگ کر سکتے ہیں اور موقع بنا کر بھی ورکنگ کی جا سکتی ہے۔ اگر سچے دل سے مشن کو پکڑا ہوا ہو تو ہر روٹین، ہر معاملے میں ورکنگ کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اندر کا ورکر الرٹ ہو اور جذبہ بلند ہو تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ورکنگ کی گنجائش نہ نکلے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو یا کوئی بھی جگہ ہو۔ ورکنگ تو مشن ورکر کے خون میں ہونی چاہیے۔ ورکنگ کوئی الگ یا ہٹ کر چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ ہمیں خود ہر جگہ ہر قسم کا موقع دیتا ہے اور ایسے معاملات فراہم کرتا ہے، ایسی ذمہ داریاں دیتا ہے کہ ان کے ذریعے بھی مشن ورکر حق کا علم سر بلند کرنے کی کوشش رکھتا ہے اور حق کا پیغام آگے دے سکتا ہے۔ ورکنگ بہت طرح سے کی جا سکتی ہے، اس کو محدود زاویہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ نے اگر کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے اللہ کی احساس اشنائی کے تحت اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی طرح کی آسانی کر دی ہے تو یہ بھی ورکنگ ہے۔ حسن سلوک، تربیت، بچوں کی دیکھ بھال، اپنے عمل اور کردار سے دوسروں میں تبدیلی لانا، دنیاوی لحاظ سے ملی ہر ذمہ داری میں حق کا رنگ بھرتے ہوئے اسے نبھانا، یہ سب بھی ورکنگ ہے۔ ورکنگ ہمارے معاملات سے الگ نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر نہیں چلانی ہوتی، یہ ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں ہے۔ گھر، دفتر، اندر باہر، اپنے بچوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اندر سے حاضر رہنا، خود کو نوکری پر محسوس کرنا ہمیں ورکر بناتا ہے اور ورکنگ کی سپیس دلواتا ہے۔ دیکھا جائے تو اولاد کی تربیت بھی ورکنگ ہے کہ ہم ان کو کیسا انسان بنا رہے ہیں، ان کو کیا سکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، یہ سب بھی ورکنگ کا حصہ ہے۔ ایسے ہی دفتر میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک دوستوں میں تبدیلی لائے گا تو ایسے بھی ورکنگ ہے کہ ہم نے اپنا رنگ دکھلانا ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو نظر آئے۔ ہم خود پہچانے جاتے ہیں کہ ہمارا مالک کہاں کہاں، کیسے اور کس روپ میں ڈھال کر ہم سے کام لینا چاہتا ہے۔ ایک مسکراہٹ کی چاہت میں ہر دم ورکنگ میں لگے رہنے کی چاہت، طلب اور جذبہ ہمیں ورکنگ کراتا ہے۔ ایسے جذبہ اور طلب اندر ہو تو اللہ خود بخود وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور بہترین طریقے سے سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ ورکر بس ہر دم اپنے آپ کو ورکنگ کے لیے تیار رکھے اور اپنے مالک کے سامنے خود کو ہر دم حاضر اور پیش محسوس کرے۔ اس کا دل اندر سے جھکا ہوا ہو، اس کے اندر طلب ہو کہ مالک مجھے پسند کیے رکھے، مجھے یہ نوکری عطا کی ہے تو عطا کیے رکھنا، مجھے وہ راہ دکھا دے، مجھے وہ سلیقہ اور کرینہ سکھا کہ تیرے بندوں کو بہتری کی راہ تیری ہی مدد سے دکھا سکوں۔ اندر بس یہ یقین ہو کہ وہ مالک ہے اور ہم نوکر ہیں، جہاں حکم ہو وہیں مالک کے حکم پر اس تصویر میں حق کا رنگ، آشنائی کا رنگ اور احساس کا رنگ بھرنے لگ جائیں۔ جتنا اچھا خود ایک ورکر اپنے معاملات کو دل سے قبول کر کے جذبے سے ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، اتنا ہی آگے اچھے دل سے دوسرے ساتھیوں کو بھی رہنمائی دے سکے گا، ان کو نکال سکے گا، ورکنگ جاری رکھ سکے گا، کیونکہ ورکنگ صرف ایک طرح سے یا ایک مخصوص طریقے سے نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو کسی ایک لیول تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ اگر جذبہ سچا ہو اور حق کے لیے کام کرنے کا ارادہ اور شوق ہو تو زندگی کے ہر روٹین اور معاملے میں ورکنگ کی جا سکتی ہے۔ ورکنگ ایک ورکر کی رگوں میں خون بن کے دوڑتی ہے، بس شرط یہ ہوتی ہے کہ اندر کا ورکر الرٹ ہو، جذبہ بلند ہو تو اللہ اپنے بندے سے ہر جگہ کام لے لیتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری ذمہ داریاں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں انہی کو نبھاتے ہوئے ورکنگ کرنی ہوتی ہے۔ ورکنگ کے لیے ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی الگ سیٹ اپ دیا جائے گا، بلکہ دیے گئے سیٹ اپ میں رہتے ہوئے ہمیں ورکنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ہر انداز میں کام کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی اتنا زیادہ مشن ورکر کو کام کرنے کا موقع ملے گا۔
ورکنگ ہمارے اندر کے جذبے سے جاری رہتی ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ سیٹ اپ ورکنگ کے لیے سامنے موجود ہوں تو جہاں ورکنگ کی زیادہ ضرورت ہے پہلے وہاں ورکنگ کو ترجیح دینی چاہیے اور وہاں مکمل ایمانداری سے ورکنگ کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دل باقی جگہوں پر بھی پھنسا ہوا ہو۔ دل کی ایسی حالت کے ساتھ ہم کسی ایک جگہ پر بیسٹ لیول ورکنگ نہیں کر سکتے کہ ہمارا دل کہیں اور بھی پھنسا ہوا ہو۔ اس حقیقت کا بھی احساس دل میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ جہاں چاہ رہا ہے وہاں ورکنگ کرا رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے نوکر ہیں اور وہ مالک ہے۔ جہاں چاہے نوکری دے، جہاں چاہے رکھے، ہم نے وہیں پر کام کرنا ہے۔ ورکنگ کی پاور جو دی جاتی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، کیونکہ ہم دی گئی پاور کو جتنے اچھے طریقے سے استعمال کریں گے اتنی ہی پاور اور زیادہ ملتی جائے گی۔ اللہ نے ہم سے کام لینا ہوتا ہے اور نوکر کی طرح ہم نے اپنے مالک کے اشارے پر ہر انداز سے حاضر رہنا ہوتا ہے۔ ورکنگ کرتے ہوئے کسی بھی کیس کے اٹیچ ہونے نہ ہونے پر دل کی حالت اپ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کسی کو زبردستی اللہ نہیں پڑھا سکتے، نہ سکھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے کہ کیس اٹیچ ہونے کو اپنی ذاتی چاہت نہیں بنانا۔ ہمیں ہر اللہ کے بندے اور امتی کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد تو امتیوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، پھر اللہ کے حکم سے جہاں سے بھی اسے ہدایت ملے۔ ہمارا خالص پن یہ ہے کہ ہم موقع میسر آنے پر سچے دل سے حق کا پیغام دیں اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔